ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھارت نے گزشتہ 75 سالوں میں کشمیری عوام پر بے شمار مظالم ڈھائے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ملائیشیا میں موجود قلم کار دانشور اور TTSJ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین محب وطن پاکستانی MS اطہر قریشی نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کی حمایت کی ہے، چاہے وہ سفارتی سطح پر ہو یا اخلاقی اور سیاسی محاذ پر ہو۔ امت مسلمہ کی خاموشی آج امت مسلمہ کو کشمیر کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک مضبوط بلاک بنا کر بھارت کو پیغام دینا ہوگا کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہے۔ عالمی برادری کی بے حسی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سفارتی محاذ پر مضبوطی کے ساتھ دنیا کے ہر فورم پر بھارت کے مظالم کو بے نقاب کریں، یکجہتی کے مظاہرے ہر سطح پر کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ اگر سفارتی اور امن پسند راستے ناکام ہوں تو ہمیں اپنی عسکری طاقت کو بھی استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیر صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہماری غیرت، ہماری شناخت اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کشمیر جلد آزاد ہوگا اور کشمیری عوام اپنی آزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے اور ہم پاکستان بھر کے مسلمان جو جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں کشمیر ڈے مناتے ہیں، یعنی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم مختلف جگہوں پر اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کمیونٹی ملائیشیا کے اندر بھی اپنی ایمبیسی کے اندر انہوں نے پروگرام ترتیب دیا اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہاں ہم پس منظر میں اگر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 78 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، بھارت کشمیر کے اوپر مظالم کی انتہا کیا ہوا ہے، لیکن دنیا بھر کی وہ تمام تنظیمیں جو حقوق انسانیت کی بات کرتی ہیں وہ خاموش ہیں۔ جبکہ اگر ان کو ایک بطخ کا بچہ یا ایک کوئی جانور جو روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر زخمی ہو جاتا ہے، اس کے لیے پوری تمام تنظیمیں چیخ اٹھتی ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے یہ تمام خاموش رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی 1.5 سال تک جو ہے وہ جنگ مسلط رکھی گئی فلسطینیوں کے اوپر اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں شہید ہوئی۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی 78 سالوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا یہ خون کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ طبیعت سحر ہوتی ہے اور مظالم پر مظالم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم جگہ جگہ پروگرام تو کرتے ہیں، ریلیاں تو نکالتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں کردار ادا کرنا چاہیے کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ ہم سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کا، ان اداروں کا، ان ممالک کا جو کشمیر پر مظالم ڈھالنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ 78 سال سے اپنی قرارداد پاس کرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ ہم کیوں اس کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے۔ ہمیں سے مراد ہمارے جتنے بھی 52-57 اسلامی ممالک ہیں اس سے بھاگ لے کر جانا چاہیے۔ اپنی جو OIC بنائی ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کشمیریوں کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ 95% کشمیریوں نے جب 1947 کے اندر آزاد ہوا تھا، بر صغیر پاک و ہند 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک جو ہے وہ وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عظمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے اقوام متحدہ بھی اور اپنے OIC بھی اور خاص طور سے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف
मोहतरम जनाब हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा कि देखें, जब मसलहत अख्तियार करते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं, तो वो लोग मजीद मजालिम ढाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें कश्मीर का पुरअमन अगर सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है तो हमें अस्करी सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ना पड़े, तो ये पाकिस्तानी पूरी कौम आपके साथ है। आइए आज हम अहद करें 2025 के अंदर कि हम एक बार फिर अमन पसंदी के साथ पूरे आलमी दुनिया को कश्मीर का मसला हल करने के लिए टाइम फ्रेम देते हैं, 1 साल भर का, और अगले साल 5 फरवरी से तक अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम इसके अस्करी हल की तरफ जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इस इशू पर बात करें और अक़वाम आलम को इस सिंध पर लेकर आए कि अगर 1 साल के अरसे के अंदर कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो फिर हम मजबूर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।